यसुमसी के अजीम बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में तमाम आगाही टीवी के देखने वाले हाज़रीन को जो पूरी दुनिया के तूलो अर्ज़ में फैल कर अपनी बड़ी मोहब्बत का इजहार जो है वो आगाही टीवी के को दे रहे हैं, मैं पादरी शकील अल्लाह बख्श दौलत साहब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और आज जो ख़ूबसूरत हवाला, जो ख़ूबसूरत आगाही जो कलाम खुदा में से बुज़ुर्ग पालूस की मार्फत मुझ तक पहुँची, वो पैगाम, वो आगाही जो है, वो ख़ूबसूरत नुस्खा जो है वो आप तक पहुँचाने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। और आप मेरे साथ हवाला निकालें। बुज़ुर्ग पालूस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 12वां बाब और 31वीं आयत। हवाला एक मरतबा फिर सुन लें। बुज़ुर्ग पालूस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी 31वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीक़ा मैं तुम्हें बताता हूँ। कलाम खुदा की इस खूबसूरत आयत का पढ़ा जाना हम सबों के लिए रूहानी तरक्की और रूहानी बेदारी का बायस हो। आमीन। जब हम इस खूबसूरत बात पर निगाह करते हैं, गौर करते हैं, इस खूबसूरत नुस्खे को अपनाने की कोशिश करते हैं कि पालूस रसूल जो है वो इस 12वें बाब में हमें खुदा की उन नेमतों के बारे में ख़बरदार करता है, आगाह करता है, उनकी खूबियाँ, उनकी तासीरें, उनकी बरकतें खुदा की तरफ से फ़याज़ी के साथ हम सब तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो इब्तिदा में देखें 12वें आयत की पहली आयत में ही जिस बात से वो इस बात का आगाज़ कर रहा है, वो कह रहा है, ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। और आज मैंने जब इस बात का आगाज़ किया तो मैंने इस बात से आगाज़ किया कि पालूस रसूल आज हमें एक ख़ूबसूरत नुस्खा जो है वो देना चाहता है, एक ख़ूबसूरत आगाही जो है वो हम तक पहुंचाना चाहता है। आज हर एक खादम जो है वो रूहानी नेमतों के पीछे भाग रहा है और हत्तुल इम्कान हर एक खादम की ये ख्वाहिश है कि उसे खुदा के नेमतों की जो है वो बरकत मुयस्सर हो जाए। और इसी भाग दौड़ में एक बड़ा खूबसूरत जो हिस्सा है वो शायद हमसे कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है और हम उससे बहुत कोसों दूर जो है वो उस हिस्से से दूर होते जा रहे हैं। और वो खूबसूरत हिस्सा जो है वो नेमतों के साथ साथ हमें उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करते रहना है। अगर वो नुस्खा हमारे पास नहीं है तो खुदा की सारी नेमतें जो हैं वो हम सबों के लिए बेफ़ायदा और बेतासीर हो जाएंगी। जिस तरह से पालूस रसूल जो है वो 3री आयत में हमें लिखता है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। देखिए कैसी खूबसूरत बात है कि खुदा एक ही है, लेकिन उसकी नेमतें जो हैं वो इंसान तक जब पहुंचती हैं तो उनको पहुंचाने वाला खुदा एक ही है। और जब हम इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं कि खिदमतें जो हैं वो भी तरह तरह की हैं, लेकिन उस खिदमत को हमारे सुपुर्द करने वाला खुदा वो भी एक ही है। और फिर उस खिदमत के वसीला से जो तासीरें जो हैं वो इंसानों तक पहुंचती हैं, उन तासीरों की बरकत जो है
اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ان تاثیروں کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ بھی خدا ہی ہے۔ اور ہم اس باب میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ اعضاء جو ہیں وہ اعضاء بھی ہمارے مختلف قسم کے ہیں، لیکن ہر ایک اعضاء کا کام جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس بارے میں بھی ہمیں تعلیم اس باب میں ملتی ہے، اور پھر ہمیں اس بات کی بھی تعلیم اس باب میں ملتی ہے کہ خدا نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ استاد بھی دیے، معجزے کرنے والے بھی دیے، نبی بھی دیے، اور طرح طرح کی زبانیں بولنے والے کی تاثیریں جو ہیں وہ بھی لوگوں کو میسر کیے۔ اب یہ سارے کام جو ہیں وہ ابتدائی کلیسیا سے لے کر آج تک جو ہیں وہ سارے کام روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے، اس کی برکتوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ بنی نوع انسان تک پہنچتے ہوئے نظر ہمیں آ رہے ہیں۔ لیکن پالوس رسول جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان ساری نعمتوں کو آپ نے حاصل کر لیا ہے، ان ساری نعمتوں کو برکتوں کے طور پر آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، خدا کی نعمتوں سے آپ لوگوں کو فیضیاب بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سے کہیں نہ کہیں یہ کوتاہی ہو رہی ہے، اس عمدہ طریقے کو آپ نے اپنایا ہوا نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ آج کی رات میں تم تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں کہ تم اس عمدہ اور خوبصورت طریقے کو اپنا لو۔ اور وہ خوبصورت نسخہ، خوبصورت طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اب 13ویں باب کا آغاز جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا 13واں باب جو ہے یہ خدا کی اگاپے محبت کے بارے میں ہے، کہ اگر 12ویں باب کا آغاز نعمتوں سے کیا جا رہا ہے تو 13ویں باب کا اس عمدہ طریقے کا جو طریقہ جو ہے وہ بتا رہا ہے پالوس رسول، اور وہ اس طرح سے محبت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ خدا محبت ہے۔ خدا نے آپ کو روح القدس کی نعمتیں دے دی ہیں، اور اگر آپ خدا کی محبت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ صرف روح القدس کی نعمتوں کو لے کر چل رہے ہیں اور خدا کی محبت آپ میں نظر نہیں آ رہی، تو پالوس رسول کہتا ہے کہ آپ چھنچناتا جھانج اور ٹھنٹناتا پیتل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے بیکار ہیں، اور آپ ان چیزوں کا بہترین استعمال نہیں کر رہے، اس لیے یہ خوبصورت اور عمدہ طریقہ جو ہے وہ خدا کے روح القدس کے ساتھ ساتھ خدا کی محبت بھی آپ کے اندر ہوگی، تو آپ اس دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے کسی بھی حصہ میں جا کر، کسی بھی چینل کے وسیلہ سے، کسی بھی آپ خدمت کا حصہ بن کر کہیں بھی خدمت کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے، آپ جتنا جی چاہیں آپ روح القدس کی تاثیروں کو بیان کرتے رہیں، اگر آپ کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے تو آپ روحوں کو نہیں جیت سکتے۔ آپ کے اندر روحوں کا جیتنا جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ آج محبت جو ہے وہ ہم نے خدا کی محبت سے دور ہو کر خدا کی محبت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، خدا کی محبت ہماری زندگیوں سے، خادموں کے رویوں سے، ان کے چال چلن سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے خدا کی محبت کا یہ خوبصورت طریقہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے نہ تو روحیں بچ رہی ہیں اور نہ روحیں جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں لانے کا خدام کے وسیلہ سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ آج خدمت کو تو جو ہے وہ بڑی پرائرٹی مل رہی ہے، بڑی ترقی مل رہی ہے، لیکن محبت کو پرائرٹی نہیں مل رہی، محبت کی پہچان جو ہے وہ خادموں کے وسیلہ سے ظاہر نہیں ہو رہی۔ اس لیے اس خاص آگاہی کو، اس خوبصورت بات کو آج کی رات پالوس رسول کی طرف سے جو مجھے پیغام ملا
کہ ہم اس عمدہ اور خوبصورت طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں اور خدا کی نعمتوں اور اس کی تاثیروں کو ساتھ لے کر چلتے چلتے ہم نے خدا کی محبت کی پہچان کو بھی لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان سے کتنی محبت رکھی، اور اس کی محبت کو ظاہر کرنے والے، اس کی پہچان کو ظاہر کرنے والے میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک دکھی، پریشان، مصیبت زدہ لوگ، بھوکے پیاسے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے آتے تھے اور وہ ان سے محبت کرتا تھا، ان پر ترس کھاتا تھا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے، اور اس دوسرے حصے کو ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ محبت کس طرح سے انسان کے دلوں کو جیتتی ہے، کس طرح سے محبت کے وسیلہ سے ہم روحوں کو خدا کی حضوری میں لانے کا سبب اور وسیلہ بن سکتے ہیں، اور اس برکت کو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں بھی ظاہر اپنا سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس محبت کی پہچان کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ خداوند ایسا کرنے کا مجھے اور آپ سب کو بڑا بھاری فضل بخشے، آمین۔